میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، کتنا ہی پکا نمازی ہو اور کتنا ہی بڑا دیندار نظر آتا ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو جو معاذ اللہ کفر کی موت مر کر دنیا سے رخصت ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ سر پر سخت گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہر یعنی کانٹے دار درخت کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ الامان والحفیظ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و مرے اجتماع میں دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، اور جگہ بجگہ ملک بھر میں اسلامی بہنیں جو اجتماع میں سن رہی ہیں، سب توجہ کے ساتھ سنو کہ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ نزع کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ فوت شدہ عزیزوں کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، اور یہود و نصارہ اور مختلف باطل فرقوں کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی کرے گا۔ مثلا اگر کسی کا والد فوت ہو چکا ہوگا تو شیطان اس دم توڑنے والے کے پاس اس کے باپ کے روپ میں آ کر کہے گا، بیٹا افسوس میں مسلمان ہو کر پھنس گیا اور سخت عذاب میں گھرا ہوں، یہ تو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہودی مذہب درست ہے، ہائے
اب میں تو بچ نہیں پاؤں گا، میں تو عذاب بھگتتا رہوں گا. بیٹا ابھی تیرا سانس باقی ہے، جلدی کر، فوراً یہودی ہو جا، تاکہ کم از کم تو عذاب سے نجات پا لے. اسی طرح مرحوم ماموں، چچا، والدہ مرحومہ وغیرہ کے روپ دھار کر شیطان کافر ہو جانے کا مشورہ دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوچو تو صحیح وہ کس قدر نازک موقع ہوگا کہ دم لبوں پر ہوگا، جہاں کنی کی سختیوں کا ابتلا ہوگا، اور پھر اپنے چہیتوں اور عزیزوں کے روپ میں آ کر شیطان اسلام سے پھرانے کی ترکیبیں کر رہا ہوگا کہ فلاں کافر مذہب اچھا ہے، فلاں کافر مذہب درست ہے، تو جلدی جلدی مرنے سے پہلے یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا. خدا کی قسم، جس پر اللہ اور رحمان عز و جل کا خاص احسان ہوگا اسی کا ایمان سلامت رہے گا. جبھی تو بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے. لہذا اولاد کے حصول کے لیے، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ خوب دل جلاتا ہے، اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے. اگر اس کا مطمع نظر فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے. میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو. ایک خائف یعنی خوف زدہ بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے: مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا. مجھے فقط اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو، یعنی جو پیدا ہی نہ ہو، مجھے تو اس پر رشک آتا ہے. یعنی کاش پیدا ہی نہ ہوتے، کہ جو پیدا ہوا وہ بالیقین امتحان میں پڑا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت اس سے بھی واضح بات ارشاد فرما دی. چنانچہ فرمانے لگے: کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو یقینی قطعی جنتی ہیں، جیتے جی جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ فاروق اعظم غلبہ خوف کے وقت تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری ماں مجھے نہ جانتی. تو ماں و شما کس گنتی میں ہے؟ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت در حقیقت اسی صورت میں
سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے. خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے. جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے.